بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں، تو پچھلے میں ویوز چیک کر رہا تھا ویسے ہی رینڈم کہ کن چیزوں کو زیادہ پسند کیا گیا۔ تو ڈفرینٹ ہیں، ایک تو وہی ہے کہ ٹیکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو جو ٹیگ ہٹ کرتا ہے اس کو وہ ویو کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ مٹیریل لوگوں کے پاس آ رہا ہے فیس بک یوٹیوب کی فارم میں کہ اس پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، گلا نہیں ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ اس کے بعد پسند ناپسند والی بات۔ تو مجھے جو لگتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے جن چیزوں کی، ان پہ مجھے ویوز زیادہ نہیں مل رہے ہوتے، اور جن کا مجھے لگتا ہے کہ یار یہ آؤٹ آف دا وے چیز ہے لیکن یہ ہے کہ معاشرے کی چیز ہے، چلے ہمیں بھی ایکسپلین کرنی چاہیے، تو اس پر ویوز بھی ہوتے ہیں، کامنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جو میرے سیشنز ہیں، وہاں ان کی کیوری جینون ہوتی ہے۔ اب اس سے جو سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا کہ لوگوں کے کال آف فیل میں تضاد بہت ہے۔ آج کسی نے کوٹ بھیجی، کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ پیسے کے پیچھے اتنا خوار نہیں ہونا چاہیے ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف پیسے کا ہی نام ہے۔ کہتے ہیں یہ بولنے والا موٹیویشنل اسپیکر یہ بولنے کے 4 لاکھ روپیہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو کال آف فیل میں تضاد جو ہے نا، اس نے ہمیں بہت زیادہ تباہ کر دیا ہے، ہماری زندگیوں کو پریشان ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ پریشانیاں جو کاز بنا رہی ہیں اس کو دور نہیں کرنا۔ جب آپ الٹے سیدھے پرینک دیکھ رہے ہوں گے، جب فیس بک پہ الٹی سیدھی پوسٹ لائک کر رہے ہوں گے، تو یقیناً پھر پریشانیاں ہی آئیں گی، پھر کیا آپ کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ بہرحال یہ آج کی گولڈن بات نہیں تھی، یہ تو ویسے ہی بات نکل آئی۔ گولڈن بات کے پیچھے کی سٹوری بتاتا ہوں، پھر گولڈن بات بتاتا ہوں۔ پیچھے کی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہماری کلائنٹ ہیں باہر کی، ان کے بھائی یہاں پر ایک ادارے میں بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، تو انہوں نے کہا ان سے کہ آپ ویکسین لگوا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ڈرامہ ہے سارا کا سارا، کووڈ کوئی بیماری شماری نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب انہوں نے جب ضد کی کہ بھائی لگوا لیں، وہ کافی بڑے ہیں ان سے، انہوں نے ایک اور جملہ اس میں ایڈ کیا جو کہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ انہوں نے ایڈ کیا، پاکستان میں کسی سمجھدار نے ویکسینیشن نہیں لگی، بلکہ جملہ ان کا اس سے بھی مزیدار تھا، کسی پڑھے لکھے نے کووڈ کی ویکسین نہیں لگوائی۔ تو میں نے ان کلائنٹ سے کہا یار میرے تو سارے بھائی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں یار، صحیح ہو گئے، سب نے ویکسین لگوائی بھی ہے۔ اب جب یہ میں نے سنا، میرا کچرا اٹھانے والا ہے، اس نے کہا کہ ویکسین لگوائیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ ارد گرد جب سننا شروع کی باتیں، اور بہت سارے میرے کلائنٹ کو کووڈ ہوا، پہلی لہر میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی۔ میرا کام ہے ہیلتھ کنسلٹنسی، اس وجہ سے میرا واسطہ رہتا ہے ان لوگوں سے ڈائریکٹ۔ تو کیا تھا کہ یہ جو میں نے بات آج شروع میں بولی نا، جب ہم الٹی سیدھی فیس بک کی پوسٹ پڑھ رہے ہوں گے، الٹی سیدھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس کا علم سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوگا،
تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بلو دین ایوریج بن جائے گا. ہم جو ہیں وہ اتنا آرڈنری سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ پھر ہمارے دماغوں میں ایسی چیزیں آئیں گی جن کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر کبھی ہو رہا ہو نا کسی کو گیس ہو رہی ہو تو وہ یہ بولے کہ یار یہ جو ہے شولڈر پین میرا اس گیس کی وجہ سے ہے، تو ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن نہیں بنتا. جیسے کئی وہ ہے میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو میں ان سے کہتا ہوں اس میڈیسن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیمیکل ریئیکشن اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. تو کیا ہے، کووڈ ایک وبا ہے، کووڈ ایک بیماری ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ریسپائرٹری سسٹم کی بیماری ہے. آپ کو ویکسین لگوانی چاہیے ہے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے ہے، آپ کو ٹریٹمنٹس کرنی چاہیے ہیں، آپ کو میڈیٹیشن کرنی چاہیے ہیں، آپ کو رب سے تعلق بہتر کرنا چاہیے ہے. یہ سب کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جیسے میرے پاس ایک ویلڈر آیا کام کرنے کے لیے، سر بھائی نہیں لگواؤں گا ویکسین. میں نے کہا یار کیوں نہیں لگواؤ گے، یہ سالڈ جان ہے. میں نے کہا آپ ہی جیسے سالڈ جان والے ہوتے ہیں، جب ہو جاتا ہے نا کووڈ الٹا لٹکنے کو بھی تیار ہے. میرے سامنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. 6.5 فٹ کا جوان لڑکا تھا، جب اس کی سانس اکھڑنے شروع ہوئی تو پیروں میں گرا ہوا تھا. کہتا ہے جو بولیں گے وہ کروں گا، جتنا پیسہ بولیں گے دوں گا. میں نے کہا یار خدا کے لیے ڈیلی جو اتنا کچرا سن رہے ہوتے ہو، اتنا کچرا دیکھ رہے ہوتے ہو، اس میں سے تھوڑا سا وقت 1 گھنٹہ نکال کر علم کی باتیں سیکھا کرو. سوچو کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، سوچو کہ جسم جو ہے وہ کن پرنسپل پہ کام کرتا ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ ان کے ساتھ مینسٹرل سائیکل کا ایشو تھا. کہتی ہے میری دوست نے اجوائن کھائی تھی تو میں بھی کھا لوں. میں نے کہا اس کا ڈیفرنٹ ایشو تھا، تمہارا ڈیفرنٹ ایشو ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے اجوائن زہر بن جائے. ہر چیز کے پرنسپلز ہوتے ہیں، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی قاعدے ہوتے ہیں، ان قاعدوں پہ وہ چیز چلا کرتی ہے. تو یہ سیکھنا ہے. یہ کہہ دینا کووڈ کوئی ہے ہی نہیں، یہ دشمنوں کی سازش ہے، کوئی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. پوری دنیا کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں یہ نہ پہنچاؤ. پوری دنیا آج ہل کے رہ گئی ہے. کتنے بڑے بڑے ادارے بند ہو گئے ہیں اس وجہ سے. آج بھی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہر گلی میں کم از کم 8-8 10 پیشنٹ ہیں کووڈ کے، اور آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو یار. تو گولڈن بات آج کی جو ہے وہ پہلی اور دوسری بات کا مرجر ہے کہ علم کی باتوں کو سیکھا کریں. زندگی صرف ہنسنے گانے ناچنے کا نام نہیں ہے. زندگی ایک اسائنمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اسائنمنٹ دیا ہے، اس پر آپ کو چلنا پڑے گا. اس اسائنمنٹس کو اگر آپ غلط فل کرو گے تو اس دنیا میں بھی ناکام ہوگے، اس دنیا میں بھی ناکام ہوگے. پھر بغیر کسی لاجک کے آپ نے اگر یہ کہہ دینا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ بائی پولر ایک ڈیزیز ہوتی ہے. یعنی کہ پھر آپ نفسیاتی مریض ہیں. پھر آپ کا پہلے نفسیاتی علاج ہونا چاہیے، پھر فزیکل علاج ہونا چاہیے. گولڈن بات
کہ زندگی کا کوئی ایک ڈیلی کا کوئی ایک گھنٹہ نکالیں جس میں زندگی گزارنے کے اصول سیکھیں، وہ اصول جس پہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ طالب علم مطابق السلام علیکم۔